بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے الوداع لے کر خود بنفس نفیس میدان میں تشریف لائے۔ ظالم اپنی تلواریں اور نیزے چمکا کر کھڑے تھے۔ آپ نے بھی اپنی ذوالفقار میان سے نکالی اور دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ اللہ اللہ، جو آپ کے مقابلے میں آیا، قضا نے سیدھا اس کو جہنم میں پہنچا دیا۔ سینکڑوں جفاکاروں سے لڑے، سینکڑوں کو جہنم واصل کر دیا۔ چلی شاہدی کی غرض ذوالفقار، نہ پیدل رہا سامنے نہ کوئی سوار۔ حضرت امام اعلی مقام، بڑے جزوی، بہادر، شجاع، دلیر اور شیر کے بیٹے تھے۔ آپ نے ایک ایسا نعرہ لگایا، تمام لشکر تھرا گیا اور وہ ظالم بدحواس ہو گئے اور ہاتھ پیر نہ ہلا سکے۔ امام نے تلوار مار کر کئیوں کے سر کاٹ دیے اور تمام فوج پر حملہ آور ہوتے رہے۔ ابن اسطیٰ نامی ایک یزیدی پکارا، اے نامرادو، اب ایک تن باقی رہ گیا ہے، اس سے بھاگ رہے ہو، ٹھہرو میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا اور تلوار مارنے کو اٹھائی۔ حضرت امام نے پیش دستی فرما کر کمر پر تلوار مار کر دو ٹکڑے کر دیے۔ پھر حضرت امام نے فرات پر جانے کا ارادہ فرمایا۔ شمر نے پکار کر کہا، اے لشکریوں، حسین کو ہرگز پانی نہ پینے دینا، اگر اس نے پانی پی لیا تو پھر کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا۔ پس سب نے مل کر حضرت امام پر حملہ کر دیا۔ حضرت امام تلوار کھینچ کر اشقایا کے سراتے ہوئے اور صفوں کو درہم برہم فرماتے ہوئے لبِ فرات تک پہنچے۔ گھوڑا پانی میں ڈالا اور چلو میں پانی لے کر پینا چاہا کہ مکاروں نے پکار کر کہا، اے حسین، تم یہاں پانی پی رہے ہو اور وہاں خیمہ لٹ رہا ہے۔ امام فوراً پانی پھینک کر خیمے کی طرف چلے۔ امام زین العابدین کو سینے سے لگا کر پیشانی کو چوما اور فرمایا، بیٹا، جب مدینے پہنچو تو میرے دوستوں کو سلام کہنا اور میری جانب سے پیغام دینا کہ جب تم میں کوئی رنج مبتلا ہو تو میرا رنج یاد کرے، کوئی مصیبت میں مبتلا ہو تو میری مصیبت کو یاد کرے، اور جب کوئی پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کرے۔ حضرت امام اپنا یہ آخری دیدار دے کر پھر میدان میں تشریف لے گئے اور ظالموں سے ڈٹ کر لڑتے رہے۔ آخر کار ظالموں نے تھک کر دور سے ہی تیر مارنا شروع کر دیے۔ ایک ظالم کا تیر آپ کی پیشانی نورانی پر آ کر لگا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ اس وقت امام حسین کے تن انور پر 72 زخم نیزے اور تلوار کے آ چکے تھے، جن کے باعث آپ بہت نڈھال ہو گئے تھے اور قبلہ رو ہو کر اپنے مولا کی یاد کر رہے تھے اور عرض کر رہے تھے، یا رب غنی، بندہ ہے ایک بندہ محتاج، تیری ہی عنایت سے ہوا خلق کا سرتاج، سرزند کو دربار میں لایا ہے غلام آج، ہے ہاتھ تیرے مولا آج میری لاج۔ کہتا نہیں ہے کچھ بھی یہ کعبے کا مسافر، ایک جان ہے سو قربان، ایک سر ہے سو حاضر ہے۔ اس وقت دوپہر ڈھل چکی تھی اور نماز ظہر کا وقت تھا۔ حضرت امام نے اس وقت بھی اس صورت میں نماز کو ادا کیا، گرتے ہوئے منہ قبلہ کی طرف کیا۔ گھوڑے پر قیام تھا اور جب غش سے جھکتے تو رکوع تھا اور جب زمین پر گرے تو سر کے بل کہ وہ سجدے کا مقام تھا۔
شمر نے سجدے کی حالت میں ہی آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ 10 محرم الحرام 60 ہجری جمعے کے روز 54 سال 5 ماہ 5 یوم کی عمر شریف میں آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ نے تمام مقام رضا کیا۔ دشمن نے جب کہ سر کو بدن سے جدا کیا، خود مصطفیٰ نے فرش زمین سے اٹھا لیا اور فاطمہ نے اپنے گلے سے لگا لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آخری وقت شہادت کے وقت بھی اپنی نماز کا کس قدر خیال تھا۔ وہ اپنی آخری نماز کو مثال بنا گئے۔ زندگی بخشتی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی۔ کہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے وہ کتنے عظیم دین میں پیدا ہوئے ہیں۔ انہیں اپنی عظمت کو اور اپنی عبادت کو سمجھنا چاہیے۔ بغیر نماز پڑھے ان کا کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آپ نے سجدے کی حالت میں ہی جام شہادت نوش کیا۔ پھر وہ لوگ جو ہٹے کٹے ہو کر بھی نماز نہیں پڑھتے، امام عالی مقام سے کیسے نسبت کا دم بھرتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔